बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़हद हारिस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दाऊदी बोरे दुनिया के दूर दराज इलाकों तक पाए जाते हैं, अलबत्ता कराची, मुंबई और गुजरात में ये अक्सरियत में हैं। इसके अलावा अमेरिका, सिंगापुर, बर्मा, कीनिया, इराक़ और कनाडा वगैरह में भी ये बसते हैं। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक इनकी कुल आबादी तकरीबन 12 से 15 लाख के दरमियान होगी। जैसा कि पहले बयान हुआ कि बोरे ज़्यादातर तिजारत पेशा होते हैं और यही इनके नाम बोहरा की वजह तस्मिया भी है, यानी व्यवहार करने वाले। ये कराची में सदर, मॉडल कॉलोनी, कारसाद, बहादराबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी के इलाकों में रहते हैं। सदर, नॉर्थ नाज़िमाबाद और बलोच कॉलोनी के पास इनके जो जमात खाने हैं वो तो मेरे देखे हुए हैं, अलबत्ता मॉडल कॉलोनी और कारसाद में इनके जमात खाने हैं या नहीं, इस मुतालिक मुझे कुछ ख़ास मालूमात नहीं है। इनके जमात खाने फातमी अहद के आर्किटेक्चर के तहत बनाए जाते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। तमाम जमात खानों का नक्शा मुंबई से पास होकर आता है। आज से तकरीबन 125 साल कबल एक आलिम दीन होते थे, मौलवी नजमुल गनी साहब। उन्होंने बोरियों के हवाले पे एक किताब लिखी थी जो कि 1914 में तबाह हुई थी। उस किताब में उन्होंने बोरियों से मुताल्लिक़ काफ़ी वक़ी मालूमात दी है। मज़कूरा किताब में इल्मी और अदबी कैफियत और मजहबी रवादारी की सुर्खी कायम करके मौलवी नजमुल गनी लिखते हैं, बोहरों में बड़े बड़े अदीब ज़बान अरबी के होते हैं, नज़्म व नसर, फ़साहत व बलागत के साथ लिखते हैं, हमेशा कुतुब अरबी देखते हैं, ज़बान फ़ारसी व उर्दू वग़ैरह की किताबों में शुगल नहीं रखते। उल्मा ख़त व किताबत भी आपस में अरबी ज़बान में करते हैं और जो बेइल्म हैं वो गुजराती और उर्दू में लिखते हैं। ज़बान गुजराती इनके यहाँ की आम मादरी ज़बान है। बोहरों के उल्मा किसी से मुनाजरा नहीं करते, ख़ासकर मजहबी मुनाजरे से बिल्कुल बचते हैं। ना अपने मज़हब के उसूल व फ़िक़्ह व हदीस व तफ़सीर व अक़ाइद की किताबें गैर मज़ाहिब वालों को दिखाते हैं। इस बाब में उनका अहद है और मुझको जो कुछ किताबें इनके यहाँ की देखने को मिली हैं वो एक बड़ी तदबीर से दाऊदिया बोहरों से हाथ लगी हैं, जिसका उनमें के ख़ास आदमियों को इतना ख़लक़ है कि बहुत से गुमनाम ख़त मुझको बुरे अल्फाज के लिख कर डाक में डाले। आगे जाके बोहरियों का तर्ज़ माशरत की सुर्खी कायम करके नजमुल गनी साहब मज़ीद लिखते हैं, ये सारा फ़िरक़ा नमाज और रोज़ों का पाबंद है और अपने मुर्शिद की अताअत में सरगर्म है। कोई दाढ़ी नहीं मुंडाता, बल्कि दाढ़ी को कभी कैंची भी नहीं लगाता। ना हुक्का पीता है, ना तंबाकू खाता और ना सूंघता है। ये लोग मस्करात के करीब भी नहीं भटकते। जिस कस्बे या शहर में बोहरे रहते हैं वहाँ इनकी तमाम जमात एक मोहल्ले में सुकूनत रखती है। दूसरे मज़हब वालों को उसमें जगह नहीं देते और अपनी मस्जिद और जमात खाना और कब्रिस्तान भी सब अलहदा रखते हैं और अपनी शादी और गमी में सिवा अपनी बरादरी के दूसरों को दखल नहीं देते। अपने ही कौम में ब्याह शादी करते हैं और नाच रंग वगैरह नहीं करते, सिर्फ आतिशबाजी छोड़ते हैं। मुर्दों को दफन करते हैं तो कब्र में तख्ते नहीं देते, थोड़ी सी मिट्टी हाथों से साफ करके बारीक निकाल के इसे मैयत के ऊपर डालते हैं और इसे हाथों से खूब दबाते हैं। बाद इसके दूसरे लोग मिट्टी देते हैं और दस्तूर है कि जो कब्र होती है उसी की मिट्टी दी जाती है, दूसरी जगह की नहीं डालते। इसे कारे गुनाह समझते हैं। जब सब मिट्टी भर जाती है तो कब्र को हमवार कर देते हैं और इस पर छिड़काव करके फूल डाल देते हैं। बाद इसके तमाम आदमी इस कब्र को दरमियान से बोसा देते हैं, उसका नाम ज़ियारत करना है। बाद इसके मैयत के वारिस से सब बगलगीर होते हैं और ताज़ियत की कोई बात मुंह से नहीं कहते। आमिल मैयत के साथ नहीं जाता, बल्कि पहले ही सवारी के ज़रिए से कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। इनमें लड़की का खतना होता है, वो बूढ़ी औरत करती है जो मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा और करबला मुअल्ला हुआ आई हो और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के रोज़े की जालियों को बोसा दे चुकी हो। इस खतने की तकरीब में मर्द को नहीं आने देते। 5 साल से 9 साल के अंदर खतना हो जाता है। एक छोटा सा निश्तर होता है जिससे गेहूं के दाने के बराबर लंबा सा शिगाफ जल्दी से कर दिया जाता है, जिसको 5-4 रोज़ के अंदर आराम आ जाता है। इनमें औरतों का निकाह सानी बेतकल्लुफ़ जारी है। तारीख़ मालो वाह में लिखा है
کہ اگر اس قوم کی عورت نے زنا کرایا یا کوئی اور قصور کیا تو شوہر خفیہ طریقے سے اس عورت کے دوپٹے میں 5 روپے باندھ دیتا ہے۔ جب عورت روپے دیکھتی ہے تو اس کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، سو وہ اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے۔ بہروں میں اگرچہ باہم کتنی ہی مخالفت ہو، مگر دوسری قوموں کے مقابلے میں سب ایک دل اور ایک زبان ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاں مفلسوں کی اتنی خبرگیری کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسری قوم کے سامنے دستے سوال نہیں پھیلاتا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہم نے مولوی نجم الغنی کی پیش کردہ کئی باتیں مصلحتاً ترک کر دی ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ کو ہم نے صحیح نہیں پایا، جیسے کہ سود کو حلال سمجھنا، اور کچھ کو خود بہروں نے متروک قرار دے دیا، جیسے کہ خواتین کا پردہ نہ کرنا وغیرہ۔ بہروں کے ہاں 7 ارکان اسلام ہوتے ہیں: ولایت، طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج اور جہاد۔ یہ روزۃ ہلال کے پابند نہیں ہوتے اور ہمیشہ 30 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ اسی سبب ان کی عید، بقرعید، رمضان، حج سب مسلمانوں سے 1-2 دن پہلے پڑتے ہیں۔ بوہری چاہے دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہو، وہ گجراتی زبان میں بات کرتا ہے۔ البتہ ان کے ہاں ایک اور زبان بھی معروف ہے جو کہ عموماً مذہبی طبقات میں بولی جاتی ہے اور لسان الدعوہ کہلاتی ہے۔ گجراتی کے برعکس یہ زبان فارسی عربی ہجوں میں لکھی جاتی ہے، جو کہ عربی، فارسی، گجراتی اور اردو سے مل کر بنی ہے۔ پورے جہاں بھی رہتے ہیں یکجٹ ہو کر ایک جگہ کمیونٹی کی صورت میں رہتے ہیں، اور اسی جگہ ان کے ہاسپٹلز اور اسکول وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اثنے اشریوں کے برعکس ان کے ہاں حفظ قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بوہری بچے بڑے شوق سے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ ان کے 92 دائی محمد برہان الدین نے 1998 میں کراچی، پاکستان اور سورت، ہندوستان کے جامعہ سیفیہ کے کیمپس میں مہد الزہرا کے نام سے حفظ قرآن کا شعبہ قائم کیا تھا، جہاں بوہری بچوں کو حفظ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ داؤدی بہروں کے اندر جو سب سے اچھی بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مجالس و جماعت خانے میں آپ کو مکمل مساوات و برابری دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کسی بہرے شخصی شادی میں جماعت خانے جائیں گے تو سارے لوگ ایک سے کپڑے پہنے، ایک سے حلیے میں زمین پر بیٹھے نظر آئیں گے۔ کیا امیر، کیا غریب، سب ایک ہی تھال میں کھانا کھاتے ہیں ساتھ بیٹھ کے۔ اس وقت آپ امیر غریب کی کوئی تمیز نہیں کر سکتے ہوں گے۔ اسی مساوات و برابری کے ضمن میں ان کے 92 داعی مطلق محمد برہان الدین نے رمضان میں تمام بہروں کے لیے جماعت خانے میں سحری و افطاری کو مندوب یعنی مستحب قرار دیا ہے۔ سحری تو پھر بھی کچھ بہرے گھر پہ کر لیتے ہیں، لیکن افطاری میں تمام بہرے جماعت خانے میں موجود ہونا لازم خیال کرتے ہیں۔ اس میں امیر غریب سب شریک ہوتے ہیں، اور یہ اقدام اس سبب سے ہے تاکہ وہ بہرے جن کو وسائل کی کمی کے سبب افطاری کے انتظام میں مشکل درپیش ہو، وہ جماعت خانے میں افطار کر لیا کریں۔ البتہ اس طرح ان کی علیحدہ شناخت نہ ہو جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہو، سو تمام بہروں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ افطاری جماعت خانے میں ہی کیا کریں۔ بہرے اپنی شادی کی تقاریب جماعت خانے میں ہی کرتے ہیں۔ ان کے ہاں مردوں پر سونا حرام نہیں ہوتا، اور شادی والے دن مرد سونے کے زیور پہنتا ہے، جس میں عموماً سونے کی انگوٹھی اور سونے کا ہار شامل ہوتا ہے۔ دلہا کی ماں ہندوؤں کی طرح لڑکے کی بارات میں سونے کا کنٹھا یعنی ایک موٹا سا ہار پہنتی ہے۔ جو بہرے اس ہار کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ کسی سے عاریتاً بارات میں پہننے کو لے لیتے ہیں۔ بہروں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے نکاح ان کے سیدنا یعنی موجودہ داعی مطلق یا ان کا کوئی نائب پڑھائے۔ اسی سبب جب بھی ہندوستان سے ان کے داعی مطلق پاکستان کراچی آیا کرتے ہیں تو کئی بہرے ان کے آنے کے حساب سے اپنے بچوں کی شادیوں کی تاریخ رکھتے ہیں تاکہ داعی ان کے نکاح پڑھا سکیں۔ ہندوؤں کی طرح بہروں کے ہاں بھی نکاح سے 1 ہفتے قبل پریت راتوں کا سلسلہ چلتا ہے، جس میں دونوں اطراف کے رشتہ دار شریک ہو کر گانا بجانا وغیرہ کرتے ہیں۔ ان مواقع پر رقص کی محافل بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ وہ بہرے جو بہری جماعت سے باہر شادی کر لیتے ہیں ان کو مدعی پکارا جاتا ہے اور ان سے مکمل طور سے تعلق قطع کر لیا جاتا ہے۔ مدعی کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جو ذاتی تحقیق کی بنا پر بہریت سے تائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بہری جماعت مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیتی ہے، ان سے تمام رشتے منقطع کر دیے جاتے ہیں، وراثت وغیرہ سے عاق کر دیا جاتا ہے، اور مرنے پر بہروں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی بہری مرد اپنے نظریات سے تائب ہو کر
کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے تو اس کی بوہری بیوی سے اس کا نکاح از خود فسخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر بوہری عورت بوہروں میں شادی وغیرہ ہونے کے سبب بوہری مذہب اختیار کر لے تو اس کو بھی عام بوہری عورتوں کی طرح ختنے کی رسم سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ بغیر بے ہوش کیے ادا کی جاتی ہے۔ بوہروں کے داعی مطلق ہر سال محرم میں پوری دنیا میں کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے مجلس پڑھانے جاتے ہیں، کسی سال کراچی میں تو کسی سال امریکہ میں تو کسی سال کینیا میں اور کسی سال سنگاپور میں۔ جو بوہرے مالی استطاعت رکھتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ محرم وہاں گزارے جہاں ان کے سیدنا کا محرم گزرے گا اور ان کے خطابات ہوں گے۔ دبئی میں میرا جو بوہری دوست تھا وہ اکثر محرم میں کبھی امریکہ اور کبھی کراچی جاتا تھا، بشرطِ یہ کہ اس جگہ ان کے سیدنا اس سال خطاب کرنے پہنچے ہوئے ہوں۔ سیدنا کے ان دوروں کے سبب ہر سال بوہروں کی کثیر تعداد دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتی ہے۔ یاد رہے کہ بوہروں کو اپنی کمیونٹی کے سبب پوری دنیا میں ہر جگہ کا ویزا نہایت آرام سے مل جاتا ہے، جس کے لیے ان کو ویزا درخواست کے ساتھ دعوت ہادیہ کے آفس کا ایک لیٹر لگانا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستانی بوہرے نہایت آرام سے ہندوستان آتے جاتے ہیں اور دونوں ممالک کے سفارت خانوں سے ان کو آسانی سے ایک دوسرے کے ملک کے ویزے مل جاتے ہیں۔ 91 دائی طاہر سیف الدین سے قبل بوہروں کے ہاں عورتوں کی پڑھائی کا رواج نہ تھا اور خواتین کو عموماً گھر میں معمولی تعلیم دلوا دی جاتی تھی۔ جناب طاہر سیف الدین نے اپنی داعیت کے زمانے میں خواتین کی پڑھائی پر بہت زور دیا اور بوہری لڑکیوں کے لیے اسکول و کالج قائم کروائے اور ان پر اصلی تعلیم کو فرض قرار دیا۔ ان کے اس اقدام کے بعد کثرت سے بوہری عورتیں ڈاکٹری، وکالت اور انجینئرنگ کے شعبوں کی تعلیم حاصل کر کے ان سے منسلک ہونا شروع ہو گئیں۔ آج بوہروں کے ہاں تعلیم کے معاملے میں لڑکے اور لڑکیوں پر برابر توجہ دی جاتی ہے اور بوہروں کے ہاں شرح خواندگی 100% ہے۔ بوہرے جہاں بھی رہتے ہیں وہاں ان کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ مرکز دراصل 3 چیزوں پر مبنی ہوتا ہے: ایک مسجد، دوسرا جماعت خانہ اور تیسرا داعی مطلق کا مکتب یعنی آفس، جو کہ دعوت ہادیہ کہلاتا ہے۔ عموماً یہ مرکز ایک وسیع و شاندار عمارت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس عمارت میں ایک شادی ہال بھی بنایا جاتا ہے جو کہ جماعت خانے کا ہی حصہ ہوتا ہے، جہاں تمام بوہروں کی شادیاں انجام پاتی ہیں۔ 91 داعی مطلق طاہر سیف الدین کے دور سے پہلے پوری دنیا میں بہت کم جگہوں پر بوہروں کے مراکز ہوتے تھے، لیکن طاہر سیف الدین اور ان کے بعد محمد برہان الدین کے ادوار میں پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر بوہروں کے مراکز کا قیام عمل میں آیا۔ موجودہ داعی مطلق کا مکتب یعنی دعوت ہادیہ کا آفس ممبئی میں ہے۔